السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی بہترین وظیفے کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا زیادہ پاورفل ہے، اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ جو بھی انسان اس کو کر لیتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، جو بھی جادو ٹونے کے اثرات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ یا پھر اگر آپ کا کاروبار نہیں چل پا رہا ہے، آپ کے گھر میں لوگ بیمار رہتے ہیں یا پھر کسی بھی طرح کی پریشانیاں رہتی ہیں، اور اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام ہی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، یہ وظیفہ ہے 7 سوکھی لال مرچوں کا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ اب اس کی فضیلت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم آپ کو اس کی کچھ فضیلت بتا دیتے ہیں۔ تو دوستو، اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اگر آپ کے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں کسی بھی طریقے کا جادو ٹونا ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا پھر آپ کے گھر میں کسی آپ کے بچے کو یا پھر کسی کو بھی بار بار نظر لگ جاتی ہے، بیمار رہتا ہے، تمام علاج کروانے کے باوجود بھی اس پر دوائی کوئی بھی اثر نہیں کرتی ہے، تو دوستو ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں اس انسان پر جادو کا اثر ہو۔ تو دوستو، اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کتنے دن تک کرنا ہے، یہ تمام ہی معلومات انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اسی ویڈیو کے اندر دینے والے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو بھول کر بھی اسکپ نہ کریں، آخر تک ضرور دیکھیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ پوری ویڈیو دیکھو گے تو ہم جو بھی طریقہ بتائیں گے وہ آپ کے آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اور جب وظیفے کا طریقہ سمجھ آ جائے گا تو آپ وظیفے کو پوری ہی آسانی کے ساتھ کر بھی سکتے ہو اور فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو چلیے دوستو، بنا ٹائم گوائے آج کی یہ وظیفے کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو آپ اگر ہمارے YouTube چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ ہمارے اس YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ دوستو ہم اسی طرح کی ویڈیوز ہر دن اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا یہ ویڈیو دیکھنے سے۔ تو دوستو، ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ نہا لیں، پاک ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ پاک نہیں ہیں تو آپ غسل کر لیجئے۔ غسل کرنے کے بعد میں آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں شکرانے کے طور پر۔ جیسے ہی آپ نماز ادا کر لیں گے آپ وہیں پر بیٹھ جائیں، اور آپ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ میں 7 سوکھی لال مرچ لے لیجئے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح سنا ہے۔ لال مرچ لینے کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اگر آپ کے درود ابراہیم یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ درود ابراہیم یہ ہے جو کہ ہم نمازوں کے اندر پڑھا کرتے ہیں، ہر انسان کو، ہر مسلمان بھائی بہن کو یاد ہونا ضروری ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ اس درود پاک کو ضرور یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دوستو یہی وہ درود پاک ہے جو سب درود پاک میں افضلیت رکھتی ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ پڑھنے کا اسی کا ثواب ہے۔ تو دوستو، درود ابراہیم آپ کو 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ جیسے ہی آپ 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں تو اکثر لوگ نہیں بلکہ ہر انسان جانتا ہے، پھر بھی میں آپ کو سورہ فاتحہ کی کچھ شروع کی آیت پڑھ کر سنا دیتا ہوں، تاکہ جس کے ذہن میں نہ ہو وہ اس کو سننے کے بعد میں یاد آ جائے کہ ہاں یہی سورہ فاتحہ ہے۔ تو چلیے شروع کی کچھ آیت سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ دوستو، یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اب اگر ہم اس سورہ کو پوری سنائیں گے تو ویڈیو لمبی بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں صرف آپ کو ذہن نشین کرنے کے لیے، آپ کو یاد دلانے کے لیے سورہ فاتحہ کی کچھ سورتیں یعنی کہ کچھ آیتیں آپ کو پڑھ کر سنا دی ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو 3 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کر لینا ہے، یعنی کہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر بھی وہی ہے، 1 مرتبہ سن لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये है सूरह कौसर, इसको 3 मरतबा पढ़ना है। अब जैसे ही आप शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। लेकिन यहाँ पर आप इस बात का ख्याल रखें, जो भी दुरूद शरीफ आप वजीफे के शुरू में पढ़ेंगे और जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार आपको लास्ट में ये पढ़ लेना है। अब जैसे ही आप ये तमाम चीज़ें पढ़कर फारिग हो जाएंगे तो आप सबसे पहले उन मिर्चों पर दम कर दीजिए, यानी कि जो भी आपके हाथ में मिर्चें रखी हुई हैं उन पर आप दम ज़रूर करें। जैसे ही आप उन मिर्चों पर दम कर देंगे, उसके बाद में उन मिर्चों को अगर किसी भी इंसान पर नज़र है, नज़र बद रहती है, बार बार बीमार हो जाता है कोई भी इंसान, तो उसके सर के ऊपर से 7 मरतबा फेर लेनी है। जी हाँ, 7 मरतबा बोलते हैं ना कि उतारा करना, तो उसी तरीके से आपको 7 मरतबा उसके सर से ऊपर से उतार लेनी है। जैसे ही सर के ऊपर से उतार लेंगे, फिर आपको उसके बाद उन मिर्चों को किसी चूल्हा वगैरह में आपको जला देनी है। और अगर आपके घर में चूल्हा नहीं है तो आप किसी भी तरीके की आग में उसको जला सकते हो। अब रही बात, अगर घर में ही परेशानी है, घर में ही जादू टोने के असरात हैं, घर में ही मुश्किलात हैं, घर में ही हमारे कारोबार को नज़र लग चुकी है, तो क्या करें? तो इस कंडीशन में, इस सूरत में आपको करना ये है, इस कंडीशन में आपको करना यह है कि उन 7 मिर्चों को किसी काले कपड़े में पैक करके, यानी कि बंद करके किसी समंदर, नहर या फिर नदी वगैरह में उसको फेंक देना है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप उसको यानी कि 7 मिर्चों को फेंक कर आएंगे, जिस तरीके से वो नदी में बह जाएगा, उसी के साथ साथ आपके घर की तमाम ही परेशानियाँ, तमाम ही मुश्किलात, तमाम ही किसी भी तरीके का जादू टोना उसी के साथ साथ में बह जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि इस अमल को करने के बाद में आपकी तमाम ही परेशानियाँ, तमाम ही मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब को सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम ही की परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।